السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ فلما پھر جب انجاہم نجات دی انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ان کو، اذا ہم جب بھی وہ یبغون وہ سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی ناحق۔ یا ایھا الناس اے لوگو، انما بے شک بغیکم تمہاری سرکشی یا تمہاری بغاوت، علی انفسکم اوپر تمہارے ہی نفسوں کے ہے۔ متاع الحیات الدنیا فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی کا، ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فننبئکم پھر وہ ہم جتلا دیں گے تم کو، بما کنتم تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو بات پیچھے سے جاری تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ جب انسان کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے، جیسے پیچھے سمندر میں چلنے والی کشتی کی مثال دی گئی تھی کہ جب اس پر ایک تیز آندھی یا طوفان کا وہ ہوائیں آتی ہیں، تو اس وقت وہ تمام معبودوں کو، معبودان باطل کو بھول کر صرف ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ اور اس میں ہم نے اکرامہ بن ابو جہل کی مثال بھی پڑھی تھی کہ ان کے ایمان لانے کا سبب یہ واقعہ ہی بنا تھا۔ تو وہیں سے ہی آپ اب یاد کریں کہ اسی کی کنٹینیویشن ہے کہ جب اس طرح جب وہ کشتی میں ہوتا ہے اور وہاں پر وہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیتا ہے، یعنی بالکل آج خود کو اسی مصیبت میں رکھ کے، یعنی پوری اس طرح سے انالیسس کرتے جائیں کہ اگر ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں اور اس میں پھنس جاتے ہیں، کہیں سے ہمیں کوئی مدد نہیں آ رہی ہوتی، کسی دوست سے، کسی ولی سے، کسی بھی یعنی کسی جماعت سے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس سے نجات دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب وہ نجات دیتا ہے انہیں، تو تبھی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، یعنی تبھی وہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی کس حال میں تھے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یعنی ناحق سرکشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جن وسائل، جن اسباب کے بل بوتے پر سرکشی کر رہا ہوتا ہے، اس کا تو وہ مالک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تکبر ہمارے اندر کتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں، اچھی سواریاں ہیں، اچھے گھر ہیں، نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے اپنے ہی کسی کمال کا نتیجہ ہے، یعنی ہم نے ہی بہت محنتیں کی ہوئی ہیں، یا ہماری ہی اتنی صلاحیتیں ہیں، یا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے اتنے راضی ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، اور پھر اللہ کی طرف جھکنے کی بجائے ناحق زمین میں سرکشی کرنا، یعنی اس پہ اترانا اور اللہ کا حق بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم تمہاری بغی، تمہاری بغاوت تمہارے ہی نفسوں کے خلاف ہے، یہ تمہارے ہی لیے تمہیں ہی نقصان پہنچانے والی ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ جو نعمتیں اور یہ جو فائدے تمہیں ملے، یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا سامان ہے جس پر آج تم اترا رہے ہو اور اس کے نتیجے میں تکبر کر رہے ہو اور اللہ کو بھولتے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ دراصل کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ دنیا کیا ہے؟ چند روزہ ہے، آج تمہارے پاس ہے تو کل نہیں ہوگی۔ ثم الینا مرجعکم، اصل حقیقت کیا ہے کہ پھر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا، فننبئکم تو ہم جتلا دیں گے تم کو، بما کنتم ساتھ اس کے جو تم تھے، تعملون تم عمل کرتے۔ اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے مطابق تمہیں جزا و سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آج ہم اپنے عقائد کو درست کرتے ہیں اور اس کے بعد عمل سے ہٹتے ہیں، یا جو بھی کچھ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو پیچھے یہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آج ہمارے پاس نہیں تھا، ہم نے اللہ سے مانگا، ہم نے دعائیں کی، ہمارے پاس نعمتیں آ گئیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ کس حد تک مضبوط ہوتا ہے، یا پہلے سے بھی کمزور ہو جاتا ہے نعوذ باللہ۔ اور اس سے آگے بڑھی ہوئی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان کہتا ہے میرے پاس تو اب سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنی صحت کی بہترین حالت میں ہوتے ہیں،
تو ہمارا کیا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، ہم اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم نعمتوں کی بہترین حالت میں ہوتے ہیں، آسائشیں ہوتی ہیں، تو ہمارا کیا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہی اگر ہم بیمار ہو جائیں تو آپ امیجن کریں کہ کیا حالات ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات تو کسی گھر میں پورا نظام ہی اس عورت پہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب بیمار ہوتے ہیں نا، تب ہمیں جو ہے کیسے ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں نا، تو اس سے ہی وہ مثال یاد کر لیں کہ جب انسان کشتی میں پھنستا ہے اور تمام سہاروں سے وہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح گھر میں بھی جب ہم بیمار پڑتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے کاموں میں، خاوند کو جاب پہ بھی جانا ہے، تو بعض اوقات تو کچھ خواتین اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ کچھ نہیں کر پاتی ہیں، بے بسی اور بے کسی کی حالت ہوتی ہے۔ تو اس وقت کیا ہے کہ اپنا کوئی کام نہیں آ رہا ہوتا، یعنی کوئی بھی بچہ آپ کو کتنا کام آ سکتا ہے۔ الحمدللہ ہماری اولادیں ہمیں دیکھتی ہیں، ہمیں پوچھتی ہیں، سنتی ہیں، بٹ اسٹل یہ ہے کہ وہ کیا ہمیں دیکھ سکتی ہیں؟ ہمارے اعضاء اور ان کی تندرستی تو وہ ہمیں واپس نہیں کر سکتی نا۔ تو پھر یعنی کوئی سہارا نہیں کام آتا، تو انسان پھر اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب حالت ہماری، جب ہم آسائشوں میں ہوتے ہیں، صحت کی بہترین حالت میں ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم انڈسپینسیبل ہیں، ہمارے سوا تو گھر چلے گا ہی نہیں۔ اور پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہی غفلت ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے باندھے فرائض ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اور فرائض پڑھتے ہی ہم اٹھ جاتے ہیں۔ کہاں وہ حالت کہ ہم نے دعاؤں میں پکارا رب کو کہ یا اللہ تو ہمیں نجات دے دے اس بیماری سے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ لیکن کہاں یہ حال کہ جب ہم دنیا میں پڑے متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وہ ہمارے پاس ہے، تو ہم نے ادھر سلام پھیرا اور ادھر ہم اٹھ گئے، وہ ذکر اذکار اور جو تمام ایک تعلق تھا، ایک تعلق قلبی ہم نے بنایا ہوتا ہے، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے اگلی حد یہ ہوتی ہے کہ انسان بغاوت میں یعنی پھر فرائض کو بھی مس کرنے لگتا ہے، وہ یعنی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر وہ فرائض چھوڑتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ناحق زمین میں سرکشی کرنا یہی بات ہے کہ دوسروں کے حقوق تک تجاوز کر جانا نا، ان کو بھی ان کے حقوق نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تم بغی کر رہے ہو، اس کا نہ تو اللہ کو کوئی نقصان ہے اور نہ ہی اللہ کی زمین پر یا کچھ اور، بلکہ یہ تو دراصل تمہارے اپنے ہی خلاف جا پڑنے والی ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان تھا جو تمہیں ایک مقررہ مدت کے لیے دیا جا رہا ہے اور اس میں تم آزمائے جا رہے ہو۔ اصل تو کیا ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا، پلٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ یعنی اللہ کی ہستی کو یاد رکھو، اس کی قدرت اور عظمت کا تصور کرو جس کے سامنے تم نے قیامت والے دن کھڑا ہونا ہے، تو سوچو کہ اس دن کیا جواب دو گے۔ فَنُنَبِّئُکُم، تو وہ تمہیں جتلا دے گا، وہ جو پیچھے آیا تھا نا کہ فرشتے بھی ہمارے اعمال ریکارڈ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود نگران ہیں، تو وہ تمام اعمال ہمیں جتا دیے جائیں گے، بما کنتم تعملون، وہ تمام کچھ جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اب جب بھی کوئی عمل کر رہے ہو نا، اور اس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی کمی ہے یا یہ ہو سکتا ہے اللہ کو پسند نہ آئے، شک بھی ہو، تو چھوڑ دیں اس کو، کیونکہ سب کچھ تو اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کہاں ہم اللہ سے بچ کے جا سکتے ہیں، کہاں اللہ سے ہم اپنی نیتوں کو بھی نہیں چھپا سکتے ہیں۔ تو قیامت والے دن کی اس سختی کو یاد کریں جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ان بے شمار نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ ہم اپنے گھر میں پائی جانے والی نعمتوں کو گن تک نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ ہم جس امن کی حالت میں ہیں اور جس طرح آسائشوں میں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عافیت میں رکھے اور ہمیں خود سے جوڑے رکھے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ نعمتیں پا کر ہی بگاڑ آتا ہے، جب انسان اللہ سے نہیں نا جڑتا، یبغون فی الارض بغیر الحق، تو اس کی طرف انشاءاللہ نہیں جانا، کیونکہ یہ بغی کیا ہوگا، انما بغیکم علی انفسکم، اور اس بات کو نہیں بھولنا کہ متاع الحیات الدنیا یہ آج ہے کل چلی جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ مال جو ہے نا وہ میل ہے، ہاتھوں کا میل ہے، اسی طرح ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے چلا جانا، سونا ہے نا وہ چلا جاتا ہے، اور بھی جو بھی یعنی چیزیں ہیں یہ ان کے نام ہی ایسے ہیں کہ یہ کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتی، آج ہیں تو کل نہیں ہے، اور جب مرنا ہے تو پھر تو ویسے ہی یہیں پر ہی چھوڑ جانا ہے۔ تو ہم کس چیز پر اتراتے ہیں، کس پہ تکبر کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس ہے، یہ سوچیں، یہ وہاں پہ کام نہیں آنا، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا دیکھ رہے ہیں، دلوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی بنیاد پر ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دلوں میں توحید ہے اور اعمال ہمارے سنت کے مطابق ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ خزانہ وہاں پر ہو تو پھر یہ ہمیں وہاں پر ملے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، پھر مزید اس کی وضاحت کی گئی، انما بے شک مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن مانند پانی کے ہے،
انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو من السمائی آسمان سے، فاختلطا، سما کا لفظ جو ہے نا بلندی کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکچوئل آسمان نہیں بلکہ بلندی سے جہاں سے بادلوں سے پانی برستا ہے، کیونکہ آسمانوں سے پانی تو ایک ہی دفعہ برسا دیا گیا نا جب زمین کو ٹھنڈا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو یہ واٹر سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فاختلطا، تو پھر ہوا کیا کہ اس سے خلط ملط ہو گئی، یعنی رل مل گئی، بھی ساتھ اس کے نبات الارض، زمین کی نباتات، مما اس میں سے جو یاکلو کھاتے ہیں، الناس لوگ، والانعام اور مویشی، حتی اذا، یہاں تک کہ جب اخذت الارض پکڑ لیتی ہے زمین، رفاہا اپنی سنہرا پن، یعنی اپنی جو بھی اس کا بہار اس پر آ جاتی ہے، وہ زینت اور مزین ہو جاتی ہے، وہ زنا اور سمجھتے ہیں، اہلوہا اس کے رہنے والے، انہم کہ بے شک وہ، قادرون علیہا کہ وہ اس پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں، ہا آیا اس پر، امرنا ہمارا حکم، لیلن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، فجعلناہا تو کر دیا ہم نے اس کو، حسیدن کٹی ہوئی، کألم گویا کہ نہیں، تغنا بسے تھے، بالامس کل اس پر۔ کذالک اسی طرح، نفصل الآیات اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لقوم یتفکرون واسطے اس قوم کے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو دنیا کی کھیتی کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال دے کر ہمیں دراصل ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، اور یعنی دنیا کی زندگی کی مثال کو بارش کے پانی اور اس سے جو کھیتی اگتی ہے اس سے سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی ایک طرف دنیا کی زندگی ہے اور ایک طرف کھیتی ہے، تو کھیتی پر آسمان سے پانی برستا ہے، تو پانی جب برستا ہے تو زمین کی نباتات خلط ملط ہو جاتی ہے، یعنی اس میں مختلف طرح کے جو ہیں وہ اگتے ہیں، نباتات اگتی ہیں، یعنی پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، اور پھر مما یاکل الناس والانعام، اس سے انسان اور مویشی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی خوب بہار پر آ جاتی ہے، وزینت اور مزین ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو تمام طرح کے پھل پھول نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس پر، اس کو خوب زینت دار کر دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کی مثال کو لیتے چلے جائیں کہ انسان ایک بچہ ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی یعنی جو بھی اس کو وقت ملا ہوا ہوتا ہے، پھر اس پر جوانی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے زمین میں بہار آ جاتی ہے تو یہ جوانی بھی دراصل اس کا بہار کا جوبن ہوتا ہے، اسے دنیا کی ہر چیز حسین نظر آتی ہے، دنیا کی رعنائیوں میں اس کا دل لگتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسان کو کون سی زمین پسند آتی ہے؟ جس پر خوب ہری بھری فصل لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، کٹی ہوئی اور جلی ہوئی فصل تو اس کو پسند نہیں نہ آتی۔ بالکل اسی طرح زندگی میں جب ہم اپنی پوری رعنائیاں حاصل کر لیتے ہیں، پوری جوانی ہوتی ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم اس پر بڑے اتراتے ہیں کہ کچھ دن مزے اور عیش و آرام سے گزریں گے، اور نعمتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں نا ہمارے پاس، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی یعنی سکسیسفل، اور ہم بھی جو ہیں اتنی نعمتیں رکھتے ہیں، اس کو یاد کر لیں کہ جب پاس تھی، یعنی میں دا سینس کہہ رہی ہوں کہ صحت ہمارے پاس، ہم سب کچھ کر رہے تھے، اور نعمتیں بھی ہمارے پاس بھرپور تھیں، اور اسپیشلی یہ عرصہ ہوتا ہے جو کہ آپ یعنی ٹین ایج سے لے کر اس سے آگے، بلکہ ٹین ایج کو بھی نکال دیں، 20-25 سال کی عمر سے لے کر 35-40 سال تک انسان اس جوانی کی عمر کو خوب انجوائے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فصل پوری بھرپور اپنے جوبن پر ہوتی ہے، ہر طرح کی جو توانائی ہے نا ہماری، جسمانی، ذہنی، جذباتی، وہ اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہیں۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، تو ایسی زمین کو دیکھ کر اس کے رہنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ بے شک اس پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ اس میں لگا ہوا ہے ہم اس کو کاٹیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی میں انسان کو ایسی ساری نعمتیں ملتی ہیں اور عمر کا وہ حصہ یعنی جوانی کا حصہ، اس کو لگتا ہے کہ اب تو خوب لطف اٹھائیں گے، اتاہا امرنا لیلن او نہارن، کہ ایک دم سے اللہ کا حکم آ جاتا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت، یعنی یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ پہلے سے یعنی پتہ ہی چل جاتا، یہی ہماری زندگی کا حال ہے نا کہ زندگی کی مدت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کب آ لے ہمیں نہیں پتہ، اللہ کا حکم یعنی موت آ جاتی ہے، اور جیسے کھیتی پر کوئی ناگہانی آفت ٹوٹ پڑے، آپ کاٹنے کے لیے پہنچے ہیں کھیتی کو اور سامنے آپ دیکھیں تو رات کو کوئی بگولا چل گیا تھا اس پر،
اور وہاں پر کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ بالکل اسی طرح آج ہم میں سے کون جانتا ہے کہ کل ہم زندہ بھی ہیں کہ نہیں؟ کل کی کیا مجھے کیا پتا ہے کہ میں آج کے لمحے کے بعد زندہ ہوں کہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ یہی حال ہوتا ہے، پھر فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، تو ہم اس کو کٹا ہوا کر دیتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات آپ نے ایک بہت صحت مند انسان دیکھا ہوگا، بیماری ایسے آ لیتی ہے کہ وہ ختم ہی ہو جاتا ہے بالکل۔ اور یا پھر جیسے آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دل ایک دم سے پکڑ میں آ جاتا ہے، اور یہ خبروں میں بھی جیسے آ رہا تھا کہ بچے رات کو گھروں میں سوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی صبحیں جو ہیں ہاسپٹلز میں ہوں گی یا کہاں پر ہوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن الحمدللہ میں کہتی ہوں یہ تو وہ بچے ہیں جن کا حساب ہی نہیں ہے۔ اصل میں تو یہاں پہ تو بات یہ ہے نا، جو پچھلی آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ تمہیں پہنچنا ہے اپنے رب کی طرف۔ ہم تو اس ایج میں ہیں نا جہاں پر اکاؤنٹیبل ہیں، تو اللہ ہمیں جتلائے گا جو ہم عمل کر کے آئے ہیں۔ تو زندگی کا ہمارا بھی حال یہی ہے، جس طرح سے اموات ہو رہی ہیں اور جیسے لوگ ایک دم سے اچانک ہی چلا جاتا ہے کوئی انسان، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ علم تغنا بالامس، تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر کل کوئی تھا ہی نہیں۔ یہی ہمارا حال ہے۔ ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم انڈسپینسیبل ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں گھر کیسے چلے گا، ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں نظام ہی الٹ جائے گا، بگڑ جائے گا۔ حتیٰ کہ ہم میں سے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھروں میں کام کرنے کے لیے اگر بیٹی یا بہو آفر بھی کرتی تو ہم کچن ان کے حوالے نہیں کرتے۔ ہم یعنی کہ خود کو نہیں نہیں میرے پاس بڑے کام ہے، میں ابھی دین نہیں سیکھ سکتی ہوں، میں اگر کچن میں نہیں رہوں گی تو پتہ نہیں میری بیٹی یا وہ کیا کر دے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ہمارا حال ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم مرے نا تو کل کسی کو یاد بھی نہیں اپنے اب اس کو آپ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ بھی سوچ سکتے ہیں۔ مثلا اپنے بڑی بوڑھیوں کو یاد کر لیں، ہماری نانی کہاں ہے، ہماری دادی کہاں ہے، یا کبھی ایک زمانہ تھا نا کہ ہم دادا دادی کے گھر یا نانا نانی کے گھر بڑے شوق سے جایا کرتے تھے۔ ابھی ان گھروں کو تصور میں لائیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی حسیدن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی حویلی ہوتی ہے تو اس کو کاٹ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ جگہ جہاں پر ایک رونق میلہ ہوتا تھا، عید بقر عید پر لوگ آتے ہوتے تھے، ملتے تھے، جلتے تھے، بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں کا بوڑھا ایک شخص، صرف ایک شخص وہاں سے نکل گیا، کوئی دادا فوت ہو گیا یا نانی فوت ہو گئی، تو اب وہاں پر وہ رونقیں ہی ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد وہاں پہ جانا ہی ختم ہو گیا۔ کأن لم تغن بالامس، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر کل کچھ تھا ہی نہیں۔ یہی ہمارا حال ہونے والا ہے۔ ہم آج کی دنیا میں اپنے لیے کتنی حلال حرام ہر طرح کے ذرائع استعمال کر کے اپنے لیے آسائشیں اکٹھی کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید کل کو ہمارے کام آنے والی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بچے تک ان کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ بڑی بوڑھیوں کی جو سنبھالی ہوئی چیزیں ہیں یا ان کے جو گھر ہیں، جو ان کے حویلیاں ہیں پرانے زمانے کے بنے ہوئے، کیا ہوتا ہے اولادیں آ کر ان کو گرا کے نئے نقش و نگار سے تعمیر کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب وہ بگڑ کے دوبارہ ایک نئی چیز وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے تو واقعی ایسے ہوتا ہے کہ لم تغن بالامس۔ تو اس کو آپ جو ہے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انفرادی لیول پہ بھی ہوتا ہے اور اجتماعی لیول پہ بھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے اگر آپ آج ہی غزہ کی پرانی اور آج کی تصویروں کو دیکھیں تو دل ایک دم سے پکڑ میں آتا ہے کہ یہ بستیاں وہاں پر تھیں، بلند و بالا عمارات تھیں، اور وہی میں سوچتی ہوں کہ وہاں پر یعنی کہ پلین اس طرح کے کیوں نہیں، لیکن وہاں پہ آبادی اتنی زیادہ تھی، ان کو اس طرح سے ایک چھوٹے علاقے میں محصور کر دیا گیا کہ بلند و بالا عمارات تعمیر کی کرنی پڑی تاکہ ایک ایک جگہ پر سینکڑوں آدمیوں کو، ہزاروں آدمیوں کو رکھا جا سکے۔ لیکن اس کے بعد جب وہاں پر تباہی آئی ہے، اور ظاہر ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، سبب جو بھی بن رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے وہ بستیاں بے جان ہو گئی ہیں، ان میں رہنے والے کہاں گئے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو واسطے اس قوم کے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمیں یہاں پہ بستے نہیں رہنا، آج ہم ہیں کل نہیں ہیں؟ اور اب یہ دیکھیں کہ وقت کی برکت ختم ہو رہی ہے، وقت کتنی جلدی گزرا ہے، آج جمعہ پڑتا ہے پھر اگلا جمعہ پڑ جاتا ہے، پھر اس طرح سے، اور مہینوں پہ مہینے گزر رہے ہیں، سالوں پر سال گزر رہے ہیں۔ تو کیا ابھی بھی ہم زندگی کو نہیں بدلیں گے؟ ابھی بھی ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ زندگی کی بہار دراصل ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے، صرف یہاں پر کھو جانے کے لیے نہیں دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے اچھے ہیں وہ لوگ جو ایسی عبرت والی مثالوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیاں بدل لیں۔ اور اپنی زندگیاں بدلنا کیا ہے کہ جیسے آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ اگر
صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھیں اور جیسے انہوں نے ترقی کی، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کا اثر اور ان کی شخصیتوں کا اثر، ان کے کردار کا اثر، اور صرف صحابہ تک نہیں بلکہ آگے بھی جب تابعین تبا تابعین اور جو ہمارے شروع کے دور کے سپہ سالاران ہیں، تو ان کی زندگیوں کا اثر اور ان کے کردار کا اثر جو تھا یہود و ہنود پہ تھا، نصارہ پہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ جزیہ لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اپنی کسی انتظامی سرگرمی کی وجہ سے مسلمان ان علاقوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ روتے تھے کہ نہیں تم لوگ واپس آؤ۔ کیا آج ہمارا ایسا کردار ہے؟ کیا آج ہم نے اس طرح سے زندگیوں کو بدلا ہے؟ تو ان صحابہ کی زندگیوں میں کیا تھا؟ انہوں نے اس قرآن کو تھام لیا تھا اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو سادہ بنا لیا تھا۔ یہ جو آ رہا ہے نا کہ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہ جو زینت ہے نا اس کے بعد آگے آیا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا۔ جب ہم زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں نا، وہ جب لہلہاتی ہے پھر ہم اس کو زینت دار بناتے ہیں تو پھر دل اس میں لگ جاتا ہے، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہیں پہ ہی، ہماری تو زندگی ختم ہی نہیں ہوگی، ہم تو شاید یہیں پہ رہنے والے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ باوجود اس کے ان کے پاس مال آیا، کیسر و کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے ہیں، لیکن زندگیوں کا پیٹرن سادہ تھا۔ وہ عام لوگوں میں عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، وہ اپنے رب کے سامنے ویسے ہی عاجز اور مجبور تھے جیسے وہ اس سے پہلے تھے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ٹھیک ہے؟ تو اور اسی میں ہمارا حل ہے، قرآن سے جڑ جانے میں، اور فرد فرد کی اصلاح میں دراصل پوری قوم کی، پوری امت کی اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دے رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ یعنی وہی پچھلی آیت کو ساتھ لیں کہ جب تم ان آسائشوں میں ہوتے ہو اور اس میں پھنس جاتے ہو اور تم اس سے نکل نہیں پاتے، تو دیکھو تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن 99% لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتے ہیں، مَن یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں، اِلیٰ صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں، اور کسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو خود چاہتا ہے، جو خیر کی طلب رکھتا ہے، جو اس طرح کے ہیلے بہانے کرتا رہتا ہے نا کہ نہیں آج وقت نہیں ہے، کل نہیں ہے، نہیں ابھی عمل کا وقت نہیں آیا، ابھی مجھ سے نہیں یہ ہوگا، بہت مشکل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راہیں نہیں کھولتے۔ پہلے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کو اپنی ہمت ظاہر کرنی پڑتی ہے، اپنے اندر کی خیر ظاہر کرنی پڑتی ہے کہ ہاں بھئی میرے اندر طلب ہے۔ تو یہ ہدایت اتنی مہنگی چیز ہے نا کہ یہ بن مانگے نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف، تو جسے بلا رہے ہیں وہ لبیک بھی تو کہے، وہ لبیک کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلام سیدھے راستے کی طرف اس کو رہنمائی دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ تو انسان دنیا کی پرفریب اور فانی زندگی پر مفتون نہ ہو جائے، بلکہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ دے، تو ہوگا کیا کہ ہر آفت سے محفوظ اس گھر کا قصد کرے گا جو کہ دار السلام ہے، وہاں پہ کوئی آفت نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج ان لوگوں کو جن کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے یا وہیں پر ہی ان کو دفن کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، ان پر ظلم کی انتہا کرتے ہوئے، تو کیا ہے؟ یہ صرف دنیا کا سودا ہے، انہوں نے سودا کیا تو وہاں پر ان کے لیے کیا ہے؟ سلامتی کا ہمیشہ کا گھر ہے، اور یہ چیز ہمارے دلوں کو کتنا سکون بخشتی ہے نا۔ پیچھے شاید سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہاں سے پھر خبر آئی تھی کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کو ہمارے یعنی یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم تو وہاں پر بڑے اچھے حالوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ ہم دنیا کے گھر کو سلامتی کا گھر سمجھتے ہیں، ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ اگر ہمیں اللہ نہ کرے کوئی خوف ہے، جیسے اب آج کل ظاہر ہے ایک نیچرل خوف ہوگا، اور پھر یہ کہ کچھ واقعات بھی ایسے ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں الارمز کی تعداد بڑھا دیں یا سیکیورٹی سسٹمز بڑھا دیں، کچھ بھی ہم کر لیں نا، یہ گھر سلامتی کے اور ہمیشہ کے لیے ہیں ہی نہیں۔ سلامتی کا تو اثر گھر وہی گھر ہے جو کہ اللہ کے ہاں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں سیکیورٹی الارمز بھی ہوں، آپ کے گھر میں باڈی گارڈز بھی باہر کھڑے ہوئے ہوں، لیکن آپ کے دل کی بے چینی کا کیا حال ہے وہ تو آپ ہی جانتے ہیں نا، جو کہ اللہ سے جڑنے سے ہی وہ ختم ہو سکتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، اس سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے جہاں پر کوئی عارضی یا سماوی آفت نہیں پڑے گی، وہاں پر کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، وہاں پر کوئی سیلاب نہیں آئے گا، وہاں پر کوئی زمینی آفت مطلب کہ کوئی لوگ تمہیں نہیں قتل کرنے آ جائیں گے، وہاں پر موت کا بھی خطرہ نہیں ہے، وہاں پہ تو صحت ہی صحت ہے، وہاں پہ پہنچنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جی پی ایس پہ ہم یہاں کے راستے ڈالتے رہتے ہیں نا، وہاں کا راستہ ڈالیں، اور وہاں کا راستہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے ہی ہو کے گزرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر آفت سے محفوظ اس گھر کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، وہاں پر فرشتے بھی تمہارے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہیں سلامتی کا ہی پیغام پہنچے گا۔ یہاں تک آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ایک آیت کی تلاوت مس ہوگی اور پھر بعد میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ پھر فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کی تو ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، ولا یرحق، اور نہیں چھائے گی ان وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطر ولا ذلہ، نہ تو کوئی سیاہی اور نہ ہی کوئی ذلت، اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دیتا ہے، تو یہ راستہ دیکھو کہاں لے کر جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں بھلائی کی، اور ان کے لیے بھلائی ہی ہے، یعنی احسان کیا، اچھے لیول پر کام کیا۔ جیسے دنیا میں آپ کسی کام کو بہت زیادہ سجاتے ہیں نا، تو دراصل للہ ہی کرنے والے کاموں کو سجایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کے لیے الحسنہ ہے وہ زیادہ، اور زیادہ کیا ہے؟ یہ دیدار الہی ہے، ٹھیک ہے؟ سیدنا اس کے لیے حدیث پڑھتے ہیں یہاں پر، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا کہ تم سے اللہ نے ایک اور وعدہ بھی کر رکھا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے۔ جنتی کہیں گے کیا ہمارے چہرے روشن نہیں ہوئے، یا اس نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی اور جنت میں داخل نہیں کر دیا، تو اب کون سی کمی رہ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا، اللہ کی قسم جنتیوں کو جو کچھ بھی ملا ہوگا ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کی طرف نظر کرنا یعنی دیدار کرنا ہوگا۔ ترمذی کتاب و تفسیر کی حدیث ہے، اور یہی والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی۔ تو کیا ہے کہ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ دیدار الہی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ دیدار ایک ایسا دیدار ہے جس سے جہنمی جو ان سے محروم رکھے جائیں گے نا، ان کے لیے یعنی ان کی طرف حجاب ہوگا اللہ کا۔ استغفر اللہ۔ دنیا میں تو لگتا ہے نا کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، جس رب کو وہ مانتے ہی نہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے وہ ہمیں نہ بھی اپنا دیدار کرائے تو کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ یہی تو وہ اصل محبت ہے جو وہاں پر جا کے پتہ چلے گی کہ دنیا تو صرف ایک آزمائش تھی، یہاں پہ جو والدین کی محبتیں ہیں یا دوست احباب کی یا اولاد کی، یہ تو صرف ایک امتحان ہے۔ اصل محبت تو ہمارے دلوں میں ہے جو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کا دیدار ہی نہ ہو
جب وہ محبت سامنے آئے گی، یعنی جیسے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو سب سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان مشرکوں کی اور سجدہ نہ کرنے والوں کی، یعنی جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی کمریں ہی اکڑا دی جائیں گی، انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ سجدہ کریں، کیونکہ وہ دنیا میں نہیں کرتے تھے نا۔ تو بالکل اسی طرح دیدار الہی اسی کو ہی ملے گا جس نے دنیا میں اس کو حاصل کرنے کے لیے احسان کے لیول پر کام کیا ہو، احسن ہو، بھلائیاں کی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مومن کا کیا معاملہ ہے کہ وہ تو خیر دیکھتا ہی نیک اعمال میں ہے، اعمال صالح میں ہی دیکھتا ہے۔ جب اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو بھی ہم نے دیکھی نا کہ دنیا کی زندگی اس کی نگاہوں میں فانی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو اپنا سب سے بڑا نگران نظر آتا ہے اور اس کو پتہ ہے اس کے سامنے اس نے قیامت والے دن کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، تو پھر اس کے اعمال جو ان سے وہ نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے دیدار الہی ہوگا اور کافروں کے لیے نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے، یعنی وہ ہمارا محبوب ہے، ہمیں دنیا میں پتہ نہیں چلتا نا، سمجھ نہیں آتی، اوپر پردے اتنے ڈال دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کیا عطا کیا جائے گا؟ ان کے چہروں پر کوئی سیاہی اور ذلت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یعنی رہ رہ کے جو ہیں وہی واقعات گھوم جاتے ہیں۔ آپ آج دیکھیں کہ کتنے شہداء ایسے ہیں جن کی لاشوں کو ہم سیاہی اور خون میں رلتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے جو ہیں اسی خون کے ساتھ قیامت والے دن اٹھیں گے اور یہ تولا جائے گا خون، ٹھیک ہے۔ اور اس دن ان کے چہرے بہت روشن ہوں گے، اور جنت میں تو چہروں کی روشنی اور بھی بڑھ جائے گی جب ہر جمعے کو وہ دیدار الہی کریں گے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ جب اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، یہاں تک آتا ہے کہ وہ خود کو بھی پہچان نہیں پائیں گے، یعنی جب وہ اپنے آپ کو وہاں کے آئینے میں دیکھیں گے تو وہ یعنی وہ حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ ہم ہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہاں پر ان کے چہروں پر کوئی سیاہی اور ذلت نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی اعضاء جو ان سے ہیں وہ وضو کے اعضاء ہمارے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، اور اور کسی طرح کی ذلت اور سیاہی نہیں ہوگی۔ مجرموں کے چہروں پر ہوتی ہے نا ذلت، کہ جب وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب پکڑ آ گئی، اب تو میں پکڑا جاؤں گا، اب تو سارے پول کھل جائیں گے، اور جو جرم میں نے کیے ہیں اس کے نتیجے میں وہ عذاب کو جب سامنے دیکھتا ہے نا مجرم، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ذلت بھی چھانا شروع ہو جاتی ہے، اور جب دکھ اور تکلیف اور حزن نظر آتا ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے چہرے سیاہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے رنگت کتنی ہی سفید کیوں نہ ہو، لیکن کیا ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے کوئی تو کیسا پیلا پڑ جاتا ہے نا انسان۔ تو ان تمام چیزوں سے مومنین وہاں پر بچا لیے جائیں گے۔ یہی تو دراصل اصحاب الجنہ ہیں، جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذین کسبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی السیئاتی برائیاں، جزاؤ بدلہ ہے سیئۃ مانند ایک برائی کے، مثلیہا بمثلیہا مانند اسی کے، یعنی نیکیوں کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کے دیا جا رہا ہے اور زیادہ بھی ہے، یعنی دیدار الہی بھی مل رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ برائی کا بدلہ صرف ایک اتنی ہی برائی ہے جو انسان نے کی ہوگی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں من عاصم، کوئی بچانے والا، کأنما، گویا کہ بے شک اوشیت، ڈھانک دیے گئے ہوں، وجوہہم، ان کے چہرے، کتان، ٹکڑوں سے، من اللیلی، رات کے، مظلمن، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا ہو، اتنے سیاہ چہرے ہوں گے ان کے اعمال کی پاداش میں نا، جو ظلم و فجور وہ دنیا میں کرتے رہے، جو یبغون جس میں پڑے رہے، وہ جو بغی بغاوت کرتے رہے، اللہ کے حق کو نہیں پہچانا، لوگوں کے حقوق کو نہیں پہچانا، تو جتنی سرکشی وہ کی وہ سب کچھ کیا ہے، یہ جو ظلم ہے نا دنیا کا، ظلمات کی صورت میں، اندھیروں کی صورت میں وہاں پر ان کے چہروں پر، یعنی ٹکروں کی صورت میں ہوگا، چھا جائے گا ان کے چہروں پر۔ اولئک اصحاب النار، یہی تو لوگ ہیں جو کہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ اور ساتھی سے آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیشہ، یعنی کہ ساتھی وہ ہوتا ہے نا جو ساتھ جڑا رہے، تو یہ آگ کے ساتھی ہیں، آگ ان کو جڑی رہے گی، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہر جگہ پر، استغفر اللہ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے برے انجام سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں نا اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میٹنگ دوبارہ آن کریں۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأن